رحمت کیسے شامل ہے حال انسان کے؟ سادہ حدیث ہے لیکن ہماری پوری زندگی کے افعال پر محیط ہے. ارحموا ترحموا. حضور مکرم نے فرمایا دوسروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. بہت سادہ سی بات ہے. ارحموا ترحموا. دوسروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. اور یہ دوسروں پر رحم کرنا چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اپنے خود عزیز اقربا اور شوہر زوجہ بچے ماں باپ ان کے ساتھ رحم کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. ترحم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحم کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بالخصوص حضور مکرم کی زندگی میں ہمیں بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت بہت زیادہ ملتی ہے. اگر کوئی بچہ یتیم ہو چکا ہو تو اس کے ساتھ تو بالخصوص. کل میں حضرت جعفر طیار کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو حضرت اسماء بنت امیس جو کہ جعفر طیار کی زوجہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب جعفر طیار کی شہادت کی خبر ملی اور حضور مکرم ہمارے گھر پر آئے تو عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا کیونکہ وہ یتیم ہو چکے تھے. تو عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جب میرے بابا شہید ہوئے تھے تو حضور مکرم نے کیسے میرے گھر پر آ کر مجھے تسلی دی تھی. وہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا. ایک بہت بڑا درس ہے اس میں ہمارے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کسی کو غم میں دیکھیں اس کے غم کو جا کے بانٹیں. یہ ہے رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. ایک بچہ حضور مکرم نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں بہت زیادہ رو رہا ہے اور تنہا ہے. تو حضور نے کہا کہ تم یہاں اس طرح تنہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا میرے بابا کی موت ہو چکی ہے اور میرا کوئی بہن اور بھائی بھی نہیں ہے. تو روایت میں کہ حضور نے اسے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے باپ کی جگہ رہوں اور علی تمہارے چچا ہوں اور آگے روایت میں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور مکرم کا انداز اس طرح سے تھا. رحم کرو تاکہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے.